बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। अदालतों के चक्कर, इलेक्शन कमीशन के चक्कर, यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी वो आज मुस्तरद कर दी गई। तमाम जो सेनेटर्स हैं उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। फैसल वाडा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और अब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब भी लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि छोड़ेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली के लिए जाएंगे। साथ साथ जो डस्का का इंतखाब था उसके मामले पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी हेयरिंग अब 16 को चली गई। वो जो मुलतवी करने का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ने वो मुस्तरद किया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने डस्का इंतखाब की नई तारीख का ऐलान किया है और कहा है कि तमाम जो इंतजामी उमूर हैं उनको मुकम्मल करने के लिए और फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो इंतजामात हैं और जो दीगर इंतजामात हैं उसके लिए डस्का के जो ज़िमनी इंतखाब है वो अब 10 अप्रैल को होगा। हुकूमत की अपनी बैठक भी जारी है। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर वो गौर कर रहे हैं। संजरानी साहब की कुछ ख्वाहिश है कि फाटा से किसी को डिप्टी चेयरमैन लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, लिहाजा डिप्टी चेयरमैन उनका हो और पंजाब से हो। एजाज चौधरी साहब भी लिस्ट में हैं, कुछ और नाम भी हैं जो लिए जा रहे हैं। ताहम इसकी अनाउंसमेंट बाकी है, वो देखते हैं कि कब, आज किसी वक्त या कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अनाउंसमेंट करेगी। मगर शिबली फराज साहब कहते हैं कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे साजिद संजरानी साहब की जीत के लिए, और हर हरबे से मुराद उनकी ये है कि सिर्फ अपोजिशन को यह हक नहीं है कि वो फुटबॉल के मैच में जो है वो हाथों से भी खेले, हम भी जो चीजें होंगी वो इस्तेमाल करेंगे। शिबली साहब का कहना था इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, और साथ साथ इसी में जो आवाजें आ रही हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, मैं गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम से उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या मुमकिनात में है, उस पर बैठक हो सकती है, क्या चीजें होंगी, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब, मुझे कराची से ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर मोहतरमा शैला रजा साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा जवेरिया जफर आहिर साहिबा। तो सबसे पहले तो शैला साहिबा, यूसुफ रजा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रुकवाने की जो दरख्वास्त वो मुस्तरद, अब यूसुफ रजा गिलानी की राह में चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनने में कोई रुकावट नहीं है। किस तरीके से देखती हैं आज इलेक्शन कमीशन के फैसले को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों को जो गिलानी साहब के खिलाफ थी? अच्छा, देखिए, हमें एक अच्छा माहौल रखते हुए ये बात करनी चाहिए कि ये लीगल और डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लेकर जाता है किसी जगह, ईसीपी में या किस जगह, वो जगह है, लेकिन ऑब्जेक्शन जो कर रहे हैं उनके लोगों ने ये एतराफ किया कि ये उनका स्टिंग ऑपरेशन था। तो सवाल ये किया गया कि वो जो स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे वो खुद कहाँ हैं, और फिर ये सवाल किया गया कि ये जो आप कह रहे हैं कि वो पैसे देने की बात हो रही है, ये हो रही है, तो ये कहाँ दिए, किसने लिए, कैसे साबित करेंगे? और जो खुद ये कह रहे थे कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, हम करने गए थे, वो खुद कहाँ हैं? और इसके साथ साथ ये बात भी गौर की जा रही है पूरे हलकों में कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो लोग गए थे उन्होंने वोट रिजेक्ट कर दिए, जबकि फिर जो लोग गए थे वो अलग निकले। तो उस पे ये सवाल हो रहा है कि फिर जो वोट रिजेक्ट हुए तो रिजेक्शन क्या स्टिंग ऑपरेशन वालों ने सिखाया था उन्हें? ये बात भी है। तो इस तरह की ठीक है, हेल्दी एक्टिविटी है अगर जबान जो है उसके बाद इस पे मजीद ना चले और अल्फाज खराब इस्तेमाल ना किए जाएं और बुरी बुरी बातें ना निकाली जाएं तो ओके, मैं इसको माइंड नहीं करती। लेकिन पलवशा के साथ जिस तरह से किया गया बहैसियत औरत, मुझे उस पर बहुत एतराज है। उसकी जाती जिंदगी के बहुत से मामलात को उछाला गया, उसके घर पे अटैक किया गया, उसको इलेक्शन कमीशन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा अजीब तरह से निशाना बनाया गया। जहाँ तक यूसुफ रजा गिलानी की बात है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में हम ये फेस कर लेते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन में कोई गया है, कोर्ट में गया, तो ये लीगल राइट है, वो ठीक है, लीगल राइट इस्तेमाल करे, फैसला वहां पे होने दें, लेकिन उसके बाद जबान मुनासिब इस्तेमाल करे और बेहतर इस्तेमाल करे।
جی علی گوہر بلوچ یہی صاحب، ایک طریقہ ہے دیکھیں صحیح رہنے کا. یہ آپ نے ایٹیٹیوڈ دیکھا جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں شیلا صاحبہ کہ وہ جو الزامات یا زبان، اس پہ اعتراض ہے یا یہ جو لیگل پروسیس ہے اس پہ اعتراض ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اریٹیشن میں ہے، یہ پینک میں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بھائی دیکھیں، بالکل ہمیں تو کسی چیز پر بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کوئی اخلاقیات کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، اس وقت 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے پروگرام میں، اور جو کچھ اس دن آپ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پارلیمنٹ لاجز کے سامنے ہوا، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے کہہ لیں کہ وہ مطلب ہے کہ میں تو جو ان کا کانڈکٹ ہے تو وہ تو پھر میں ان کو کارکن نہیں گنڈا ہی سمجھتا ہوں، جو لوگ ادھر آئے اور جس طرح سے انہوں نے کیا. اور بالخصوص مریم اورنگزیب صاحبہ ایک خاتون تھیں، اور وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. یہ وہی ایک کلچر ہر جگہ پر پروان چڑھ رہا ہے، وہ اسمبلیوں کے اندر ہو. آپ ان کے بڑوں کے حالات دیکھ لیں کہ یہ جب ان کے منسٹرز اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں. جب یہ ان کے بڑے سینئر لوگ ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو جوتے جو ہیں وہ جا کر ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے ہیں. جب آپ دیکھیں کہ ان کے منسٹرز شادیوں کی تقریبات میں جاتے ہیں تو صحافیوں کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں. یہ کلچر کس نے پروان چڑھایا؟ اس کا سارا کریڈٹ نیازی صاحب کو جاتا ہے. اور آج پھر یہ اگر کھڑے ہو کر اخلاقیات کا درس دیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک عجیب منطق ہے ان کی. لیکن میں آپ کو کہوں کہ یہ اس وقت اگر ہم پولیٹیکلی آپ کا سوال تھا کہ یہ جو سارا کچھ یہ مطلب ہے کہ ادھر گئے الیکشن کمیشن میں، ہاں میں اس پہ یہ گزارش کروں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. یہ خود بھی ہم تو بالکل، یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، یہ پورے پاکستان کی عوام ماں سوائے نیازی صاحب کا اور ان کے پارٹی کے چند حواریوں کو سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات کے 12 بجے آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے. یہ عوام کی نمائندہ پارٹی نہیں ہے. ان کی کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور زیادہ تر کاف لیگ جنرل مشرف کی ٹیم آپ کو نظر آتی ہے. اب حالات سے ان کی ٹانگیں گھبرا رہی ہیں. ٹھیک ہے. جویریہ صاحبہ ادھر تشریف رکھتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جس وقت وہ ہمارا گیلانی صاحب کا الیکشن سینیٹر بننے کے لیے ہوا تو اس وقت میں بھی ادھر پولنگ ایجنٹ تھا، تو یہ بھی ادھر مطلب ہے کہ ادھر موجود تھی. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ دیکھ لیں یہ اس وقت کتنی بڑکے لگاتے تھے. شیخ رشید صاحب کہتے تھے وہ عمران کا کینڈیڈیٹ جیتے گا جی. مطلب ہے ان کو اتنا گھمنڈ تھا. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میری ایک بات کا مجھے صرف وضاحت چاہیے، آپ سے بھی چاہیے اور جویریہ صاحبہ سے بھی چاہیے. مجھے یہ بتائیں گیلانی صاحب کے بیٹوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بار کوڈ لگا دیں ووٹ خراب ہو جائے گا، جو سو کارڈ ان پر الزام لگائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے افریدی صاحب جو منسٹر ہیں وہ اپنے سائن کر کے آئے ہیں، کیا انہوں نے کریمنل افینس نہیں کیا؟ انہوں نے بھی تو آئیڈینٹیفائی کیا نا اپنے جو ان کا پیپر تھا وہ اپنا ووٹ والا، تو وہ ہاں بیلٹ پیپر، تو وہ بیلٹ پیپر پر ان کے سائن، وہ تو صاف پتہ ہے شاید وہ اپلیکیشن لے کر آئے. پھر میں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ اپلیکیشن آپ کہتے ہیں جب آپ مجھے واپس کر دیں بیلٹ. مجھے ان کے حالات دیکھیں، بیلٹ باکس میں سے کیسے نکال کے دے دیں ان کا، کیسے نکال کے دے سکتے. چلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو رانا ثناء اللہ پر جھوٹا کیس ڈالا تھا شاید اس کا کوئی ازالہ کیا انہوں نے. لیکن میں ایک بات گارنٹی کے ساتھ کرتا ہوں، افصاح کہ یقین کریں گیلانی صاحب نے کسی کو 1 روپے کی 1 پینی کی بھی جو ہے وہ آفر نہیں کروائی. وہ ایک وفادار آدمی ہے. آلریڈی جنوبی پنجاب میں مقبولیت ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود وہ تنگ آئے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے کل کو جانا نہیں ان کے پاس. آج ان کو پتا ہے کہ جس پارٹی میں ہم بیٹھے ہوئے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور صرف کرپشن میں مصروف ہے، اور کرپشن میں بھی چند بڑے کر رہے ہیں، باقی لوگ تو بیچارے سفر کر رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے. جویریہ صاحب یہ جو علی گوہر صاحب نے اب ڈیٹیل بیان کی ہے ساری، اب اگر گیلانی صاحب جیت ہی گئے تھے، انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو شکست دے دی تھی اور آپ کے اپنے ممبران نے ڈیش کیا تھا، تو اس کے بعد پھر اتنی لمبی چوڑی لیگل بیٹل کی ضرورت تھی؟ دیکھیں یہ لیگل بیٹل اس لیے نہیں ہے کہ گیلانی صاحب جیت گئے اور حفیظ صاحب ہار گئے. یہ اس ویڈیو کے آنے کے بعد کی بات ہے کہ جب ایک ان کا کینڈیڈیٹ کا بیٹا، اور انہوں نے بعد میں آ کے ٹی وی میں پھر تسلیم بھی کیا کہ میں نے کیا ہے، میرا یہ رائٹ بنتا ہے کیونکہ میں ایک کینڈیڈیٹ کا بیٹا ہوں اور میں یہ کروں گا.
یہ گیلانی صاحب کے بیٹے کے الفاظ ہیں ٹی وی کے اوپر اس ویڈیو سے ہٹ کے. اب اس طرح کا انسان جو مرتکب ہو اس طرح کی کاموں میں، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا رائٹ، اور یہ بالکل ہمارا قانونی جو ہے وہ ایک رائٹ ہے کہ ہم جائیں اور ہم ایک پٹیشن دیں اور سوال اٹھائیں. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ گیلانی صاحب کے بیٹے نے، جو میں نے آپ کو خود کہا، آپ ووٹ مانگیں. آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ ضرور مانگیں ووٹ، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ کا رائٹ ہوتا ہے، وہ سب سے مانگے. ہم نے بھی شاید مانگے ہوں گے لوگوں سے ووٹ جا کے، لیکن آپ پیسوں کے عوض خریداری کرنا چاہ رہے ہیں ووٹ کی. آپ پھر انہیں ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں، آپ ان کو ووٹ ڈالنے کے طریقے بھی بتا رہے ہیں، الگ الگ ان کی آپ ان کو قیمتیں اور ساری چیزیں بتا رہے ہیں. یہ چیز کیا قابل اعتراض نہیں ہے؟ آپ چلے مجھے بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو. بالکل درست بات ہے، مگر وہ علی گوہر صاحب کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں چلا، وہ لوگوں نے حلقوں میں جانا تھا، گیلانی صاحب کا ریلیشن اچھا تھا، اس وجہ سے ووٹ دیے. دیکھیں ریلیشن شپ اگر ہمیں ووٹ پڑتے ہیں تو وہ ہارس ریڈنگ ہو جاتی ہے، اگر ان کو ووٹ پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. تعلقات تو ہر جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دوسری جماعتوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں. کافی سارے لوگ جو ہیں وہ میرا خیال ہے ڈفرینٹ جماعتوں سے بھی ایک دوسری پارٹی میں گئے ہوئے ہیں. تو تعلقات تو رشتہ دار بنیاد پہ بھی ہیں لوگوں کے، ویسے سوشلی بھی لوگوں کے تعلقات ہیں. تو اس وقت ان کو یاد نہیں آتا. یعنی یہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہو گئی نا. ٹھیک، تو شیلا صاحب، آپ اگر صادق سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں اور فارمولا یہی ہوتا ہے کہ جی چونکہ وہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، چونکہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بھی یہ الزام تو نہیں لگائیں گے کہ پیسوں کے عوض ہمارے لوگ خرید لیے گئے، سینیٹر چلے گئے؟ اچھا، پہلے چونکہ جویریہ نے سنا نہیں تو میں نے کہا یہ تھا کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں تھا جانے پہ، کوئی بھی کہیں جائے اپنا لیگل رائٹ استعمال کرے. اصل بات یہ تھی کہ جنہوں نے اعتراف کیا کراچی کے پی ٹی آئی کے ایم این اے نے کہ ہم اسٹنگ آپریشن ہم نے کیا تھا، وہ خود کیوں نہیں گئے؟ وہ بتاتے نہ جا کے کہ جو ہم سے یہ پیسے کی بات کر رہے تھے، کس کو دیے، کس نے لیے، کتنے تھے، کیا تھا. اس کے بجائے انہوں نے 8 لوگوں کو بقول فواد چودھری کے سکھا دیا کہ ووٹ ضائع کیسے کریں. تو ان کو پکڑنے کی بات ہے نا. اسی بنیاد پہ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ خود کہاں ہیں کہ بتائیں کس نے خریدے ووٹ، کتنے کروڑ دیے. اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جب صادق سنجرانی صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو جب آپ خرید لیں تو ضمیر جاگ گئے. آپ کو ہمارے لوگ اگر اور آپ یہ کہیں ضمیر جاگ گئے اور خوف خدا تھا، اور آپ کے ہمارے پاس آ جائیں جبکہ آپ کے پاس بتانے کو کوئی ایک ڈیلیوری نہیں ہے کہ عوام کو کیا ریلیف دیا، تو وہ بک گئے. تو بات یہ ہے میرے کہنے کی کہ ہمیں کوئی، دیکھیے الیکشن ہو رہے ہیں، دونوں پارٹیز اپنی کیمپین کر رہی ہیں اور سیکریٹ بیلٹنگ کا جو ہے وہ رائٹ ہے، اور شیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ اگر وہ خریدے جاتے تو ہم، آپ بتائیں کہ کیا 50 کروڑ کی بولی ہم نے لگائی تھی، وزیر اعظم نے لگائی تھی اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پر، اور ان کی خواتین نے اگر آپ صادق سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو یہ 15 کروڑ 15 کروڑ انہوں نے اپنے آپ اعتراف کیا ہے کہ انہیں مل چکے. بولی لگی تو وہاں لگی بلوچستان میں، جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں کہ ہم اسے نہیں بنائیں گے، اس کو باپ پارٹی کو دے دیا، اپنے وڈرا کرا لیا، وہ جیت گیا، اس کو اپنی پارٹی میں کر لیا. مطلب یہ سب کس طرح ہوا؟ بولیاں لگی نا، ٹی وی میں بیٹھ کر انہوں نے خود کہا کہ ہاں مجھے نہیں معلوم 70 کروڑ کسے دے دیں. پریشانیاں ہوئی تو آپ کیا ہوئی نا کہ سیف ابڑوں پہ آپ کے 2 ایم این اے یہاں سے چیخ پڑے. ہماری پارٹی سے تو ایسی کوئی آواز نہیں آئی تھی، پی ڈی ایم سے آواز نہیں آئی تھی. لوگ خوش تھے یوسف رضا گیلانی پہ اور ان کے آپ کی پارٹی کے بھی لوگوں سے. ہم نے کھلم کھلا ووٹ مانگے تھے. اگر ہم خریدتے تو ہمارے 4-5 کروڑ کی کیا اہمیت تھی، جب وزیر اعظم پہلے ہی 50 کروڑ کی بات کر چکے، 15 کروڑ کا خواتین اقرار کر چکی، تو ہم خریدتے تو پھر دونوں سیٹوں پہ خریدتے نا. ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، میں یہاں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اس ڈیبیٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। जवेरिया जफर आहिर साहिबा, शैला रजा साहिबा, अली गौहर बलोच साहब मेरे मेहमान हैं। जी जवेरिया साहबा कमेंट कर लें तो मैं अली गौहर साहब को इन करूँ। देखिए जी, मैं ये अर्ज कर लूं कि ये जो शैला साहिबा फरमा रही हैं, पहली बात तो ये कि गिलानी साहब का काबिल एहतराम है, सीनियर पॉलिटिशियन है, सभी के लिए हैं, और ज़ाहिर है पीडीएम के कैंडिडेट हैं, वो पीपल्स पार्टी के या पीएमएलएन के तो हैं नहीं। अब क्योंकि ये जो इन्होंने फंड्स की नाम पे खरीदने की और ख़वातीन के नाम पे, मैं भी खातून हूँ ना, पीटीआई से हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, हमें तो कोई फंड्स नहीं मिले। हमें तो पिछले अभी 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, किसी खातून को कोई फंड नहीं दिए गए। और जिस खातून ने आपको कहा है, तो आप बताइए, नाम लेके बताइए कि किस खातून ने आपको कहा है कि वजीर आजम ने हमें सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के लिए 15-15 करोड़ दे दिए। ये बात कतई तौर पे बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत बात है। जहां तक बात रह गई कि हमारे जो मेल मेंबर्स हैं या जिन्हें आप इलेक्टेड मेंबर्स जो हलकों में से आए हैं, जिस तरह से वो उनकी अगर आप बात करें और आप कहें कि उनके फंड्स, तो हर पार्टी अपने एमएनएस को एनुअली फंड्स जो है वो देती आई है। कभी वो बढ़ा देते हैं और कभी कम कर देते हैं। ये तो हुकूमत का राइट होता है, ये तो हर हुकूमत में होता रहता है। तो दारा इस तरह की झूठी और बेबुनियाद बातें, ये तो मतलब ये नहीं होनी चाहिए। चले अली गौर जी शैला साहब। देखिए, तो वजीर आजम का स्टेटमेंट है 50 करोड़ रुपए जो है एनुअल डेवलपमेंट फंड का, और इनकी 2 खवातीन ने टीवी पे कहा है, मुझे नाम नहीं मालूम, अखबारों में छपा है सब में कि, और इनको मैं ये बताऊं कि वजीर आजम इमरान खान उनकी तकारीर मौजूद हैं, वो इसके खिलाफ थे कि सियासी रिश्वत एमएनएस और एमपीएस को दिया जाए। सिंध में इस पे अमल होता है, नहीं दिया जाता। 2 टेन्योर हो गए, नहीं दिया जाता। फर्स्ट टेन्योर में 2008 में दिया जाता था। वो कहते थे सियासी रिश्वत है। हद तक आगे चले गए हैं जी, और अब वो देते हैं, और वो इस हद तक चले गए हैं कि फेडरल के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्रोविंस में चल रहे होते हैं। 2 साल से उन्होंने उनके पैसे रोक के अपने लोगों को 3 दफा 15-15 करोड़ दिए हैं, और वो नजर कहीं नहीं आते। तो ये खुद उन्होंने कहा है, आपकी खवातीन ने टीवी पे एतराफ किया है। अब जिन्होंने किया है एतराफ, उनके नाम भी छपे थे, प्लीज, उनके नाम छपे थे। मैं आपके दरमियान में नहीं बोली, उनके नाम भी छपे थे। और एहसन इकबाल साहब से लेके सबने कहा कि ये खवातीन इकरार कर गई। ठीक, ये तो मैं हैरान हूँ, अगर आपको नहीं मिला अली गौर साहब, आप गुड बुक में ना हो। अच्छा अली गौर साहब, ये सादिक नहीं, मैंने इस पे मैं प्लीज मेरा 1 मिनट जवाब जरूर ले लीजिए। मुझे लगता है कि शैला साहिबा ने मेरी बात पूरी तरह गौर से सुनी नहीं। मैंने ये इनकार नहीं किया कि डेवलपमेंट फंड्स की अनाउंसमेंट नहीं होती। मैंने ये आपको बताया कि हर साल डेवलपमेंट फंड्स की अनाउंसमेंट होती है, हर गवर्नमेंट में होती है। किस गवर्नमेंट में नहीं हुई, और किस एमएनए को नहीं चाहिए होते, उन्होंने हलकों में नहीं जाना होता क्या? लेकिन आप इसको अगर उससे जोड़ दें तो वो बात गलत है। मैं तो आपने खुद अभी इकरार किया कि हमारे लिए तो 5 करोड़ कोई चीज ही नहीं थी। आपके शैला साहिबा अभी इकरार किया ना कि आपके लिए तो फिर 5 करोड़ कोई चीज ही नहीं थी। हमें तो पता है कि आपके लिए 5 करोड़ कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास इतने पैसे 5 करोड़ रुपए हमारे को हैसियत नहीं रखते जितने आपके फंड है। अली गौर साहब, अब अगर सादिक संजरानी साहब जीत जाते हैं तो वो फिर क्या सेनेटर जमीर के मुताबिक अपना वोट नहीं देंगे? और अब शिबली फराज साहब कह रहे हैं हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। हर हरबे से क्या मुराद है, और वो हरबे इस्तेमाल होते नजर आ रहे हैं आपको? जी देखें, पहली बात तो ये है कि शिबली फराज साहब ने जो बात की है कि अब हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, ये तो आई हरबों के जरिए। ये 2018 के इलेक्शन में इनकी फेवर में पहला हरबा लगा। 2018 के इलेक्शन से पहले जब ऑपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमात कराए गए, अरबों रुपए से बात शुरू की गई और अकामों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया गया मियां नवाज शरीफ साहब को, फिर उनको पाबंदे सलासल किया गया, फिर आज तक वो कड़ियां और वो हरबे चलते आ रहे हैं। हरबे तो आप पहले दिन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो वहां पर भी आपने एक हरबा इस्तेमाल किया था जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ ऑपोजिशन ने, पीडीएम ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, तो आपने हरबा चलाकर अकलियत को अक्सरियत में बदल दिया और अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया। वो छू मंतर भी पाकिस्तान की पूरी कौम ने अपनी आंखों के सामने देखा।
اور آپ یہ کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کے بیٹے پیسے لگا رہے تھے. میں نے تو ان کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں وہ پیسوں کی آفر کر رہے ہیں. اگر ہیں تو پلیز مجھے اس پروگرام میں سنوا دیں جہاں وہ پیسوں کا ذکر کر رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر یہ گیلانی صاحب کے بیٹے پیسے لگا رہے تھے تو آپ نے ادھر کیا لگایا تھا آپ بتائیں. جب سنجرانی صاحب کے الیکشن میں آپ نے 14 بندے اپوزیشن کے توڑے تو اس کا مطلب ہے وہ پیسوں کے ذریعے اور حربے کے ذریعے توڑے نا. پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو کینڈیڈیٹ جس کا بھی شیلا رضا صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ وہ اپنا بلوچستان میں آپ نے کس عبد القادر صاحب وہ ادھر 35 کے 36 جو بھی یہ وہ سگریٹ بنانے والی کمپنیز کے کئی مالکان ہیں آپ نے کروڑوں روپے ان سے لیے. آپ کے اوپر اس بات کا الزام لگا کہ 38 کروڑ روپیہ عمران خان نے لیا اس کو ٹکٹ دینے کا. پھر جب تھوڑی بہت کارکنوں نے کی لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس سے ٹکٹ وڈرا کر کے لیکن اپنا کینڈیڈیٹ بھی ساتھ وڈرا کر دیا, اس کو سینٹر بھی بنوا دیا اور اینڈ پہ اس کے گلے میں وہ اس کا مفلر بھی ڈال دیا پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس ملک پر دوسرا ظلم یہ کیا ہے کہ آپ نے سی پیک جیسا عظیم جو پروجیکٹ ہے وہ آپ نے روک کے اس کو بند کر کے وہاں سے افسب اربوں روپے قوم کے نکلوا کے انہوں نے بندر بانٹ کر دی اپنے ایم پی ایم این اے میں. پاکستان کی تاریخ میں اتنا گھنونا جو ہے منصوبے کے پیسے جو ہے وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز میں تقسیم کیے گئے, ایم پی ایز میں بانٹ دیے گئے. اور یہ سال پہلے کی 6 مہینے پہلے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کی بھی نہیں ہے. پھر آپ ان کا آپ سی پیک کا آپ کو کہیں وجود جب میاں نواز شریف صاحب نے سی پیک سٹارٹ کروایا تھا تو آپ کے علم میں ہے وہ تو آنن فانن پورے علی گوہر صاحب آپ سینیٹر سے رابطے ہو رہے ہیں, آپ کے سینیٹر سے رابطے ہو رہے ہیں, ان کو آفرز آ رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ کہتے ہیں میں یقین کریں میں آپ کے پروگرام میں بیٹھوں حالانکہ میں ادھر پولنگ ایجنٹ تھا اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. یقین کریں کہ مجھے بھی آفر آئی اس الیکشن میں جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بنے. یہ کہتے یہ کہاں کی بات کرتی ہیں, مطلب ہے کہ حکومت کی طرف سے آفر دی گئی, میرے حکومت کی طرف سے یا حکومت بنانے والوں کی طرف سے, ٹھیک ہے نا, فون کیے گئے, ڈرائے دھمکایا بھی گیا, پھر اس کے بعد پیغام بھی بھیجے گئے کہ بھائی رشوت لے لیں پیسے لے لیں. تو میں نے کہا کہ آپ غلط دکان پر آ گئے, یہ سودا ادھر نہیں بکتا, آپ کہیں اور جائیں. دوسرے سے میرا الحمدللہ پولنگ ایجنٹ کھڑا تھا. مقصد کتنے اراکین نون لیگ کے جو اطلاعات ہیں علی گوہر صاحب کے جن سے پھر رابطے کیے گئے کہ حفیظ شیخ کو ووٹ دے؟ دیکھیں موسٹلی لوگوں نے مطلب ہے کہ یہ ہمیں بات بتائی کہ وہ ہمارے سے رابطہ کیا گیا. مقصد یہ ہے گزارش کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ویڈیوز آئیں حافظ صاحب جو وہ عمران نیازی صاحب نے پہلے ایک دفعہ وائرل کروائیں پھر یہ مکر گئے پہلے, حالانکہ آپ ان کی ویڈیو کلپس ہیں جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے, پھر اس کے بعد ابھی آئیں ان کے بندے ہی وہ پیسے دینے والے تھے, وصول کرنے والے بھی ان کے بندے تھے. مجھے یہ بتائیں ہم کب سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں پچھلے 20-25 سال میں مجھے بتائیں کہ بھی سینیٹر کے نام پر کبھی کوئی نون لیگ کے لوگوں کی ویڈیوز آپ کے میڈیا پر آئیں, کبھی کو پیسے لینے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اوریجنل اپنے ورکر اپنے کمیٹڈ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں. ہم ان اے ٹی ایمز کو ٹکٹ نہیں دیتے کہ جن سے ہم 38 کروڑ روپیہ پہلے وصول کر لیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے الیکشن پر پیسے لگاؤ اور پھر اس کے بعد ان کو اس کے ٹکٹوں سے نوازتے ہیں. مطلب ہے شبلی فراز صاحب کی آپ نے بات کی تھی. شبلی فراز صاحب میں آپ کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ دھمکیاں آپ کسی اور کو لگائیں, آپ کے حربوں سے ہم ڈرنے والے نہیں, اور پہلے بھی آپ نے کسی حربے میں کسر نہیں چھوڑی ہوئی, لیکن انشاءاللہ تعالی لکھ لیں یہ نوشتہ دیوار ہے میرے اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یوسف رضا گیلانی ہی چیئرمین سینٹ بنے گا, آپ جو مرضی حربے استعمال کر. ٹھیک ہے, یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے اور ڈسکا الیکشن کے حوالے سے بھی آخری حصے میں بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شیلا رضا صاحبہ, علی گوہر بلوچ صاحب, جویریہ ظفر آہیر صاحبہ میرے مہمان ہیں. جویریہ صاحبہ, ہر حربے کے باوجود گیلانی صاحب بھی بنیں گے, صادق سنجرانی صاحب جیتیں گے کیسے؟ ووٹ بھی کم ہے, پھر کیا کوئی چمتکار ہوگا؟ دیکھیے طارق صاحب, میں پہلے تو علی گوہر صاحب کی بات پہ ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں پیسے لگاتے ہیں, پھر فنڈز لیتے ہیں, پھر وہ فنڈز ان سے کھاتے ہیں. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں ان کی بات سمجھ سکتی ہوں. میں نے تو انہی کی بات بتائی ہے نا, نیازی صاحب کی. میں نے آپ کی اتنی لمبی بات سنی نا, میں نے تو انٹرپٹ نہیں کیا نا, میری تو عرض سن لینا
تو کھانے والی بات اور لگانے والی بات تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوگی، کیونکہ جتنا انہوں نے کھایا اور لگایا ہے وہ ساری عوام کے سامنے ہے. خود میں اگر اپنے ضلع کی مثال دوں تو الیکشن ایئر میں یہ جو 2018 کا ہوا ہے، ہمارے جو سٹنگ اس وقت کے پی ایم ایل این کے ایم پی ایز اور ایم این ایس تھے، اور علی گوہر صاحب ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، کہ ان کو اربوں روپے کے پروجیکٹس دیے گئے. صرف ایک ہمارے چھوٹے سے ضلع خوشاب کے اندر اتنے پیسے آخری سال میں انہوں نے الیکشن کی وجہ سے اپنے ایم این ایس کو دیے. یہ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ اور جھوٹ بولنا اور باتوں کو توڑ موڑ کے بیانات کو اس کی اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کرنا، تو کوئی میں مطلب ان کو آسکر ملنا چاہیے اس بات پہ. شبلی صاحب کی بات کر رہے ہیں، شبلی صاحب آپ ان کے آئینی والا جمہوری والا وہ لفظ تو بیچ میں سے کھا گئے. اور وہ تو آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ جو کل ٹاک شو میں تھا اس میں آئینی جمہوری بھول گئے تھے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے. اچھا حربے کی بات انہوں نے کی، اب میں اس حربے کا بھی انہوں نے کہا نا کہ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں. ایلیبوریٹ یہ کریں کیونکہ سڑکوں کے اوپر آ کے پی ڈی ایم نے جس طرح کی الزام تراشی اداروں کے اوپر کی ہے، اور ابھی بھی یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اگر حربوں کی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں چھپ کے تو نہیں بات کر رہا. میں آپ سے میری بات سن لینا. اگر حربوں کی بات تھی تو پھر گیلانی صاحب کیسے جیت گئے اور حفیظ شیخ صاحب کیسے ہار گئے؟ اگر حربوں کی بات تھی اور ہم نے پیسے دینے تھے تو پھر ہم پیسے دیتے. اور اگر حربوں کی بات تھی تو پھر حربیں جب ایک جماعت تھی ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھ کے آئی ہو، وہ حربوں کی بات کرے. آپ اداروں کو متنازع بنائیں اور آپ عوام کے سامنے آ کے بلکہ پوری دنیا کے سامنے جا کے اپنے اداروں کو متنازع بنائیں. یہ کتنی سخت زیادتی کی بات ہے، یہ ملک دشمنی والی بات ہے. آپ بتا دیں سنجرانی صاحب کیسے جیتیں گے؟ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، انہوں نے اگلا الیکشن اپنی جماعتوں کے ٹکٹ سے لڑنا ہے یا مودی سے لڑنا ہے، کیونکہ وہاں یہ ہیروز بنے ہوئے ہیں. ان کے بیانات انڈین اخباروں میں چھپتے ہیں، ان کے میڈیا پہ ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے، دوستی ہو رہی ہے. چلے سنجرانی صاحب، جویریہ صاحب، سنجرانی صاحب کیسے جیتیں گے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ سنجرانی صاحب کیسے جیتیں گے؟ سنجرانی صاحب بالکل جیتیں گے اگر یہ ان کا موقف یہ ہے نا کہ ہم بھی کیمپین میں ہیں. شہلا صاحبہ نے بلکہ بڑی خوبصورت، میں تو اپریشیٹ کروں گی اس بات کو کہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی کیمپین کر رہے ہیں، ہم بھی کیمپین کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کانفیڈنٹ ہیں اللہ کے حکم سے. دیکھیں جیت یا ہار اللہ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور کوشش آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور آپ اپنا جو بھی آپ کا قانون کے دائرہ کار میں رہ کے جو بھی آپ کا جمہوری حق ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم وہ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوں گے. اور جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے، جو 22 مارچ تک انہوں نے وہ قابل سماعت آج دوبارہ قرار دے دی، تو وہ بھی میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ قانون کے مطابق تو وہ ڈی نوٹیفیکیشن تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. شہلا صاحب، فیئر پلے ہو رہا ہے، فیئر پلے نظر آ رہا ہے سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں؟ میں سمجھتی ہو رہا ہوتا. مجھے کچھ ڈاؤٹ ہوا ہے جو سیٹرڈے کو اپنے ایم این ایز کو جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کے جس طرح سے ان کو بکاؤ مال کہہ کے ان کو سب کچھ کہہ کے خود شیخ رشید نے اس کی تصدیق کر دی کہ 17 ہٹے اور 13 نے پیسے لیے، انہی سے لے لیا. تو اگر ان کو اتنا ڈرایا دھمکا کے ان سے میاں مٹھو بن کے این آر او لے لیا ہے، تو پتہ نہیں اور کتنا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہوگا. یہ بات سوچنے والی ہے، کیونکہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں، اور تو پھر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی. جو یعنی ڈاؤٹ ہے آپ کو فیئر پلے کے اوپر ڈاؤٹ ہے؟ ہاں، جو عمران صاحب کا قاعدہ ہے کہ جس کے نمبر زیادہ ہیں اس کے حساب سے تو ہمیں جیتنا چاہیے نا. تو پھر تو اس فارمولے کے تحت تو سنجرانی صاحب کو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے، ہو تو ویسے بھی ڈرا ہے، نمبر زیادہ ہے. سیدھی بات تو جیت تو سیدھی علی گوہر صاحب، بنتی ہے. نون لیگ کے اور ہم کیمپین کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اس وقت ہم جس مرحلے پہ تمام 2 گروپ کھڑے ہیں، ایک پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی اور اپوزیشن پارٹیز، تو اس وقت دونوں کو یہی کہنا چاہیے کہ ہمارا ہی کینڈیڈیٹ جیتے گا. ٹھیک. علی گوہر صاحب، ڈسکا الیکشن کے اوپر بھی 10 اپریل کو چلا گیا. گورنمنٹ جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا چاہتی ہے ڈسکا الیکشن کو.
शॉर्टली अगर बता दें। देखें बिल्कुल शॉर्टली मैं ये बताऊंगा कि इनकी टांगें कांपती हैं, इनके दिल धड़कते हैं। ये ना पाकिस्तान की आवाम को फेस कर सकते हैं और ना ही अपोजिशन को फेस कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सहारा लेते हैं नैब का और न्याजी साहब की पार्टनरशिप का और झूठे मुकदमात का। आप देखें कि इनके घर के अंदर घुस के नौशहरा की सीट के ऊपर इनको शिकस्त फास पाकिस्तान की तारीख का, जहां ये दूसरा टेन्योर से ये चीफ मिनिस्टर भी हैं, जहां से ये मतलब है कि समझते हैं कि हमारे घर की सीट है। परवेज खटक साहब का हल्का, उधर से ये हारे, फिर ये वजीराबाद से हारे, फिर ये डस्का के ऊपर जिस तरह से इन्होंने उस दिन पार्लियामेंट लॉजिस के सामने गुंडागर्दी की, उधर कत्लो गारत की, हमारे जो वोटर थे उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर डंडे बरसाए गए, उनको वोट कास्ट नहीं करने दिए गए, और फिर धुंध के अंदर डाका डालने की कोशिश की। अब इंशाल्लाह वो धुंध छट चुकी है और फिर सिंध में भी इनको शिकस्त फाश हुई। शैला रजा साहब बैठी, दिल्ली इलेक्शन जितने हुए कितनी बुरी तरह हारे, बल्कि इनकी एक सीट तो जो थी वो पीपल्स पार्टी में जीत गई जिसमें इनके बंदे थे। तो पाकिस्तान की आवाम इनके साथ नहीं है। जो लोग इनके साथ हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अब बस कर दें, पाकिस्तान का इससे ज्यादा नुकसान है। जवेरिया साहब डस्ट का इलेक्शन अवॉइड करना चाहते हैं, आए मैदान के अंदर इलेक्शन लड़ें, क्यों अदालतों में इधर उधर जा रहे हैं? ये पॉइंट है अपोजिशन का कि जी पता चल जाएगा, फैसला हो जाएगा, आप तो भागने वाले नहीं है। पहली बात मैं थोड़ा सा दोनों की बातों पे कमेंट करूं कि इमरान अहमद खान न्याजी वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना खुद बिकने वाला इंसान है और ना कभी बिकने वालों को पसंद करता है। ओहो, मगर फिर वो बोलते हैं बिकने वालों से वोट ले लिया आपने, हिमायत ले लेते हैं, बस हिमायत ले लेते हैं, एनआरओ ले लिया, डराने धमकाने की। अब मुझे बात करने दें। एनआरओ का तो नाम पकड़ लिया ना इन्होंने। एनआरओ तो ये मांगते हैं और फिर ये भाग जाते हैं, इधर से कभी इस गली से निकल जाते हैं, कभी इस गली से निकल जाते हैं, कोशिश करते हैं एनआरओ ना दूंगा ले लिया उन्होंने एनआरओ। मुझे प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ये डराने धमकाने वाली बात कर रहे हैं तो अभी भी वीडियोस मौजूद होंगी मेरा ख्याल है फरियाल तालपुर साहिबा की भी और इनके और लोगों की भी, जो सिंध में जिस तरह डराया धमकाया जाता है लोगों को, उससे डराना धमकाना कैसे? डराना धमकाना उसे कहते हैं जिस तरह मुझे अच्छी तरह याद है। आप चला देते, आप इतने अच्छे लोग थोड़ी है, चला देते। बाई इलेक्शन था हमारे जिले में और हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह यहाँ से हमारे एक कैंडिडेट को डरा धमका के उठा के लेके चले गए थे, वो ऑन रिकॉर्ड हमने देखा मरियम औरंगजेब के हमले के वक्त कि आप लोग कैसे डराते थे। मरियम वाली बात मैंने कंडेम, आप चला साहब आप मेरा ख्याल है हम 3 दिन पहले प्रोग्राम में थे, मैं उसको कंडेम भी कर चुकी हूँ। मैंने एहसन साहब वाली नहीं, आपने जरूर किया, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, शिबली फराज ने नहीं किया। और जिस तरह आप लोगों ने सिंध में गबोल के ऊपर अटैक किया है उसको सारे दिन चैनल्स ने कंडेम किया। प्लीज बात सुनिए, सियासत में तशद्दुद का अंसर नहीं होना चाहिए, ये इस नहज पे नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जवेरिया साहब, वक्त कम है, अगर आप शॉर्टली डस्का से भाग रहे हैं क्या? नैब की बात की तो फिर इलेक्शन कमीशन की बात क्यों नहीं करें? अब इलेक्शन कमीशन के हक में फैसले दे दे तो ये मिठाइयाँ खाते हैं, और अगर खिलाफ फैसला दे दे वही इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। अगर नैब इनके हक में फैसला दे दे तो नैब दुरुस्त है, अगर नैब इनके खिलाफ फैसला दे दे तो नैब का हमारा गठजोड़ है। नैब दो बातें, आखिरी 2 बातें, नैब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलकर लगाया जब ये दोनों गवर्नमेंट में थे। वो तो कह रहे गलती हो गई ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात ये कि गौहर बलोच साहब फरमा रहे थे कि अपोजिशन पे केसेस बनाए गए 2018 के इलेक्शन से पहले। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त वजीर आजम कौन था पाकिस्तान का? अब वो नैब चेयरमैन आप कहेंगे इन दोनों ने लगाया, तो ये कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसपे इमरान खान साहब एतराज कर रहे हैं, जिस तरह से वो आपने लगाया, वो सारी बनी और एमआई की वो जॉइंट जिस तरह से वो बनाई गई सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स, आपको पता ही है उसके बारे में। ये यानी कि कितनी बचकाना सी बात है। ठीक, शैला साहब आप लास्ट कमेंट कर दें जी, प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि देखें, अदालतों के जो फैसले होते हैं वो अवाम की प्रॉपर्टी होते हैं, ये अवाम का राइट होता है, उसे माने या ना माने लेकिन उस पर अमल करना होता है। बदकिस्मती से चाहे यूसुफ रजा गिलानी का फैसला हो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला हो, या बीबी के ऊपर जो फैसले आए उनको बाद में तारीख ने नफरीन किया।
और मैं इस वक्त भी ये कहना चाहूंगी कि नवाज शरीफ साहब पे जो मुकदमा चलता रहा, उस मुकदमे का फैसला आने के बजाय एक और मुकदमे की सजा आई। और दूसरी आपके बिकने वाली बात में कहूंगी कि इमरान खान ने केपी के सेनेटर्स की वीडियो देख ली थी, जाते वक्त उन्हें निकाला और उनमें से एक को तो आपने वो बना दिया वजीर कानून वहां फिर का। सेनेट इलेक्शन के बाद वो चीफ मिनिस्टर उनके साथ मिलके जो है ना वो मुबारकबादें एनआरओ पे चल रहे हैं आप लोग, अली गौर बलोच एनआरओ पे चल रहे हैं। अली गौर बलोच साहब, शैला रजा साहबा और जवेरिया साहबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।